سیلیبریشن، خوشی منانا ایک ایسا امر ہے جو کہ ہر شخص یا ہر معاشرہ اپنے اپنے انداز سے کرتا ہے، بے شک، اپنی تہذیب و تمدن اپنے کلچر کے مطابق کرتا ہے۔ اسلام نے سیلیبریشن کے کچھ پیرامیٹرز، کچھ حدود و قیود ہمیں سکھا دی، لیکن اسپیسیفکلی یہ کہ جی اس طریقے سے فلانی چیز کرنی ہے، اس سیلیبریشن کے معاملے میں ہر کوئی اپنے طریقے سے کرتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے روایتی پنجاب میں لوگ کسی کی موت پر بھی سیلیبریشن منایا کرتے تھے، تو وہ ایک طرح بھی کا کنیکشن ہے آلمائٹی کہ جی وہ اللہ کے بعد واپس چلا گیا، بھرپور زندگی گزاری۔ تو سیلیبریشن ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے، لیکن ہماری سیلیبریشن کے اندر جو بنیادی طور پہ ایلیمنٹ ہے وہ ہے شکر کرنے کا۔ واہ واہ، بے شک، جو ہمیں دین نے سکھایا ہے کہ کوئی بھی سیلیبریشن ہے اس کو ہم شکر اور سجدے کے ساتھ مناتے ہیں۔ واہ واہ، دیکھیے شادی ہوتی ہے تو ہم اس میں خطبہ ہے مسنونہ، جس میں ہم اللہ کے نام سے، اس کے ذکر سے، اس کی تعریف سے، اس کے حبیب کے درود سے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہم اپنی گفتگو کرتے ہیں اور انہی کی تعلیمات سے سکھاتے ہیں۔ واہ واہ، ٹھیک ہے، اور ٹریڈیشنلی کلچرلی روایت یہی ہے کہ پہلا کام جو بچہ اور بچی جو ہیں جو ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں تو پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ کہیں تو فرض نماز ہی وہ پڑھ لیتے ہیں ساتھ میں، کہیں پر شکر کے نفل ادا کرتے ہیں۔ تو ایک شکر، اب یہ شکر کیسے ہوگا؟ چلیں یہ تو بات سمجھ میں امید آ گئی ہوگی کہ شکر تو حقیقت میں سب سے پہلا اس کا جو امر ہے شکر کا، وہ دل سے شکر کو جاننا ہے۔ واہ واہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ نے کوئی نعمت دی اور اس نے زبان سے شکر نہیں ادا کیا، الحمدللہ نہیں کہا، لیکن دل میں اس کی یقین ہے کہ اللہ نے دی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دل کی کیفیت کے عوض اس کا شکر قبول کر لے گا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیوٹیفل، ٹھیک ہے نا جی؟ تو پہلا ایلیمنٹ ہے آپ کی دل کی اسٹیٹ کیفیت، آف ہارٹ۔ آپ کی اسٹیٹ آف ہارٹ۔ دوسرا ہے اس کا اظہار۔ اب ہم موو کر رہے ہیں ٹوورڈ سیلیبریشن، مینیفیسٹیشن کی طرف آگے، ہاں، اس کا مظہر کیا ہوگا؟ تو ہم جب خوش ہوتے ہیں تو ہمارے کچھ روایتی چیزیں ہیں جو دائرہ کار میں ہیں دین کے۔ ہاں، وہ سب سے پہلی تو ہے جو کہ سارا سال ہے، جو درود و سلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو وہ درود سے خالی نہ جائے۔ شکر میں اگر کوئی کہتا ہے جی کہ میں کچھ پکا کے کسی کو کھلاؤں صدقے کے طور پہ اللہ کے نام کا، بے شک، یہ بھی ایک طریقہ ہو طریقہ ہو سکتا ہے۔ ایک کہتا ہے جی کہ ہم ایک سیمینار کرتے ہیں، یا جس طرح ہم ایک خصوصی آپ نے سیریز شروع کی ربیع الاول کی، کہ آپ کی جو ذکر پورا سال ہی ہوتا ہے لیکن آج ہم اس کو تھوڑا سا انٹینسیفائی کر دیتے ہیں ان دنوں میں، جس رمضان میں ہم کر دیتے ہیں چیزیں انٹینسیفائی، اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ان کے لیے کوئی خصوصی، ہمارے ہاں جن لوگوں کو نعت کا ذوق ہوتا ہے، ایک ذوق ہے، ہر ایک کو ذوق شاید نہ ہو، بے شک، اور وہ نعت پڑھ دیتے ہیں، وہ ایک مجلس کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ لیکن جو سب سے بڑھ کر ہے وہ مجھے بڑا پسند ہے، وہ جملہ ایک مقولہ ہے انگریزی کا کہ ڈونٹ سے یو لو می، شو می۔ یہ نہ کہو کہ تم پیار کرتے، اس کو چھوڑو، لفاظی چھوڑو، محبت کر کے دکھاؤ۔ ٹھیک، ابھی مجھ سے کل پرسوں نوجوان پوچھ رہا تھا کہ کوئی خاص طریقہ لباس کا، یہ اس کا ٹخنوں کا، یہ کرنے کا۔ میں کہ دیکھو گفتگو کرو گے، ریسرچ کرو گے، سوال جواب کرو گے تو تمہیں اپنی مرضی کا کہیں نہ کہیں سے فتویٰ مل ہی جائے گا۔ جواز تو مل ہی جاتے ہیں، وہ یا تو خود بنا لو گے اگر نہیں ملے گا۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کافی نہیں ہے میرے لیے اور تمہارے لیے کہ یہ کام میرے سرکار نے کیا؟ سبحان اللہ، اتنا کافی نہیں ہے کیا؟ واہ واہ، اب تمہیں ہم دلائل بھی دیں، اس سے بڑی دلیل کیا دیں تم کو؟ تو ہر چیز میں ایک درجہ حرارت ہے ہمارا دل کا، بے شک، اس درجہ حرارت کی مینیفیسٹیشن، اس کا مظہر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہم نے نا حلیے تک سنت کو محدود کر دیا،
یا چند کھانے پینے کے آداب تک محدود کر دی کہ دائیں ہاتھ سے کھا لو اور اس طرح کر لو، اور وہ ہے سنت، بے شک، اس سے کوئی انکار اس کا کوئی نہیں کر انکار ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر میں ایک ایسا فارمولہ آج دے دوں اس چینل کے ذریعے سے کہ آپ یہ سوچیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ ایک خیال لائیے کہ اگر مجھے رسائی ہو، اور رسائی ہمیں ہے کیونکہ قرآن کی طرح سنت بھی محفوظ ہے قیامت، بے شک، کہ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے، کیا فرماتے، کیا کرتے، واہ واہ، کہ اگر میں یہ سوچوں، جس طرح نا میں سوچتا ہوں کہ اچھا مجھے ایک خاندان میں مسئلہ بنا تو مجھے اس میں کچھ حصہ ڈالنا تھا ٹائم کا اور ریسورسز کا، تو میں نے کہا یار یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ ابا جی ہوتے نا تو وہ ایسے کہ میرا کان پکڑ کے مجھ سے کرواتے، واہ واہ، تو میں تو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ابا جی نے کہا تھا، ہاں، ابا جی کے بھائی ہیں، ابا جی کے رشتہ دار ہیں، تو مجھے یہ کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے تو ان کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی؟ میرے خیال میں ہر مسلمان کا دل اس کو بڑی صحیح گواہی دیتا، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، بیوٹیفلی میں پٹ، کسی کی بیٹی لے کے آیا ہوں بہو بنا کے، میں کسی کے بچے کو، میں کسی کی بیٹی لایا ہوں بیوی بنا کے، میرا ہمسایہ ہے اس کو ایک مشکل ہے، میرا رشتہ دار ہے وہ مصیبت میں ہے، میرا ملک ایک مشکل میں ہے، آپ سے کیا مشورہ مل سکتا؟ تو اس لیے یہ پرسپیکٹیو اگر ہم بنا لیں تو پھر بہت سے راستے اور بہت سی گنجلیں جو ہیں وہ خود بخود کھل جاتی ہیں۔